جو کوئی کتاب دکھائیں کہ ابو بکر نے کافر کے ناک سے خون یا عمر نے کیا میں ابھی ایک اور حضرت ابو بکر صدیق کے جہاد بہت سے ثابت ہیں. دکھاؤ آپ دکھاؤ ایک حدیث دکھاؤ کہ اس نے کسی کافر کے ساتھ جہاد کیا. دکھاؤ کچھ بھی بہت سی حدیثیں ہیں. ابھی میرے پاس حدیث کی کتب نہیں پڑھی ہے نا. آپ کو چیلنج ہے بھائی, آپ پوری جماعت عملیہ کے علماء کو چیلنج ہے. آپ ابو بکر کا جہاد ادھر ثابت کرو نا, میں اپنا نام چینج میں اپنا نام رکھوں گا غلام کے. اس نے وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کے احسان خیریت سے ہیں. جی میں معظم علی بات کر رہا جی معظم آپ ٹھیک ہیں؟ ہوں. بیسیکلی میں آباد پاکستان سے ہوں, بٹ ناؤ میں ابھی پشاور ہوں. آپ سنا ہے آپ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. اللہ کام کیا کرتے معظم صاحب؟ میں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں بیسیکلی. اچھی ایڈورڈ چاور, خلیفہ راشد. ہمارے نزدیک خلیفہ راشد بلا فصل جو حضرت ابوبکر صدیق, لیکن اس کے برعکس جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ناسبی جو کہ ظاہراً یہ ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ وہ مولا علی کا بغض رکھتے, لیکن ان کے عادات اور ان کی کچھ چیزوں سے ظاہر ہوتے ہیں مولا علی سے بغض, یا ان کی جہاں پہ شان آتی ہے وہاں پہ مطلب کچھ الگ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اور جہاں پہ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حدیث میں آتے ہیں کہ منافق مولا علی سے بغض رکھے. یہی حدیث ہم اگر کسی مسجد میں لکھ کے لگا لیں حضرت ابوبکر کی, تو یہ کام نہیں ہو, یعنی کہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ کیوں لگائیے. لیکن یہی اگر حضرت علی کے متعلق ہو کئی پوچھیں گے, لیکن میں اس سوچ کا بندہ نہیں. تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ شروع یہ والی آیت سورہ اس موضوع پر بھی آپ مہربانی کریں. مولوی خلیل احمد صاحب کے ساتھ ہمارے 3-4 ہفتے پہلے اس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ, اس کو دیکھ ان دو کو دیکھ لیں آپ. اگر پھر تشفی نہیں ہوئی سارے یہ سوال مطلب میں آپ سے کیا مناظرہ کروں میں اس موضوع پر. دیکھیں اس آیا کے متعلق میں نے بہت تفصیل کے, آپ میرے چینل پہ جائیں, وہاں پہ مولوی خلیل احمد کے ساتھ میرے 2 یا 3 مناظرے ہیں. ایک اسی آیت پر ہے, آیہ غار پر, اور دوسرا توحید. آپ اس کو دیکھ لیں, اس میں ہر دونوں جتنے ان کے پاس دلیل تھے جماعت عمری وہ تحقیق کر کے آئے, تیاری کر کے آئے. ان کے پاس یعنی جتنا امونیشن تھا, سلاح تھا, لائٹ اور ہیوی, انہوں نے پھینک دیا یہاں پر. الحمدللہ آپ دیکھ لیں, پھر اس آپ فیصلہ کر لیں, ٹھیک ہے نا. اپنے مولوی صاحب کے دیکھ, اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ گفتگو کریں, میں آپ مہمان میں گفتگو کر لیتا ہوں تھوڑی 5-10 منٹ, زیادہ نہیں آپ کے ساتھ. اوکے آپ سوال کر لیں, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا. آپ اس میں بتائیں تنصروا فقد نصرہ اللہ, اس میں ابو بکر کی تعریف آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ابو بکر کے جو تعریف ہے وہ مجھے تعریف کہاں ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثانی اثنین, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھی ہیں, اذ فی الغار, غار ثانیہ اثنین کا ترجمہ کرو. ثانیہ اثنین کا کیا ترجمہ؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے ساتھ دوسرا نہیں, آیا کا ترجمہ صحیح ترجمہ کرو. ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار, ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار کا ترجمہ کرو. ثانیہ اثنین کا صحیح ترجمہ میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی, نہیں ہے تو چلیں اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں. جس اس میں سے جو آپ کو پتہ ہے, دیکھ جو پتہ نہیں اس کو تو چھوڑ. جو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ابو بکر کی تعریف ہے وہ مجھے آپ بتائیں کہ اس میں ابو بکر کی تعریف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں اس کو صحابی کا قرآن مجید, اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, لفظ صحابی والسابقون الاولون والی آیت میں آتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کہ ان کا فرمان یہ ہے, دیکھیں, اور یہ بہت سارے جماعت عمریہ کے علماء عوام یہی کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, اس میں ابو بکر کو ساتھی کہا گیا. دیکھیں میرے محترم, ابھی وہ مولوی صاحب بھی آئے, کیا رہتے ہیں, کہتے تھے کہ صحابی اور صاحب میں فرق ہے. حالانکہ صحابی اور صحابہ اور اصحاب میں فرق ہے, اس میں بھی فرق, یہ ایک ہی چیز ہے. چاہے صحابہ کہہ دو چاہے اصحاب, فرق نہیں ہے, نہ لغتاً نہ اصطلاح, وہ چھوڑ دیتے ہیں. اب بہت سارے جماعت عمریہ کے عوام یہ سمجھتے ہیں اور ان کے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ ابو بکر کو صاحب کہا گیا ہے, یہ ابو بکر, یہ بہت تعریف کی لفظ ہے. دیکھیں بعض تعریف کے الفاظ, کیمرے کو نہ ہلائیں, کیمرے کو نہ ہلائیں, بعض کیا ہیں, بعض تعریف کے الفاظ ہیں. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں آپ بڑے عالم, ٹھیک ہے نا, آپ بڑے متقی ہیں, آپ بہت ہی عظیم الشان آدمی ہیں, آپ بڑے دلیر ہیں, آپ نے بڑے جہاد کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تعریف کے الفاظ ہیں. یہ واضح ہے, اگر قرآن میں یہ الفاظ آ جائیں تو وہ صفت کسی شخص کے لیے ثابت ہو. لیکن لفظ صاحب جو ہے, لفظ صاحب کے متعلق ہم آپ سے دیکھیں قرآن مجید کے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ صاحب مطلب کیا. لفظ صاحب کا مطلب یہ صاحبہ سے مشتق, اور صاحب کا مطلب ہے ہم صحبت رہیں. آپ جب اسکول جاتے ہیں نا, ادھر کالج جاتے ہیں, ادھر اکثر لڑکے مسلمان ہیں, ہے کہ نہیں بھائی؟ اس میں کرسچن بھی ہیں, کوئی عیسائی غیر مسلم بھی ہیں, یعنی ہاں ہندو بھی ہوں گے. پاکستان کے بہت سارے شہروں میں ہندو بھی رہتے ہیں نا, وہ بھی کالج جاتے ہیں کبھی. سکھ وغیرہ ہیں, صوبہ سرحد میں سکھ, تو یہ بھی آپ کے صاحب ہیں کیونکہ وہ آپ کے صحبت میں رہتے ہیں. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اولم یتفکروا, یہ قرآن مجید ہے بھائی. ایک منٹ میں اس کو ہائی لائٹ کرو, پک کرو. اولم یتفکروا, سورہ مبارکہ اعراف, سورہ مبارکہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر. یا مشرکین یہ نہیں سوچتے کہ ان کے جو ساتھی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا ساتھی, یہ ان کو جنون نہیں ہے, یہ پاگل نہیں. ان هو الا نذیر مبین, یہ تو واضح طور پہ ایک نذیر, ٹھیک ہے نا بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھی بنے؟
کس کے ہم صحبت بنے؟ کفار. سورہ مبارکہ یوسف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، پرزن میں گئے، وہاں پہ دو ان کے ساتھ جیل والے ہیں، وہ دونوں مشرک ہیں. وہ نبی اللہ یوسف علیہ السلام کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. کہتے ہیں یا صاحبی السجن، اس سجن میں میرے دو ساتھ، زندان میں میرے دو ساتھ، ارباب متفرقون، بہت سارے. متفرق رب بہتر ہے یا ایک واحد اللہ القہار؟ کون سا صحیح؟ ٹھیک ہے. تو کیا بنا یہاں پہ؟ ایک نبی ہے، اس کے ساتھ دو صاحب ہیں. نبی کے دو صاحب کیا ہیں؟ دونوں کا. پھر فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب تاکل الطیر من رأسہ. اے میرے ساتھی، یا صاحبی، اے زندان میں میرے دو ساتھ. آپ میں سے انہوں نے خواب دیکھا تھا نا، کہ ایک خواب کی تعویل بھی یہاں موجود ہے. بہرحال یہ ان کو کہاں، ان دونوں کو کیا کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کہف میں ملاحظہ فرمائیے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. ایک شخص کافر ہے اور ایک شخص مسلمان ہے، یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کافر مسلمان سے کہہ رہا ہے اور وہ مسلمان اس کا صاحب ہے. یہاں پہ کیا بنا؟ مسلمان کافر کا ہم صحبت صاحب. انا اکثر منک مالا، میرے بڑے پیسے ہیں، میرے بڑے مال ہیں، تو تیرے پاس کیا ہے؟ تو فقیر ہے. تو مسلمان نے اس کو کیا کہا؟ فقال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب. اس کا جو ساتھی تھا مسلمان، اس نے اس سے کہہ دیا تو کافر ہو گیا، تو کافر ہو گیا ہے اس رب کے لیے جس نے تجھے مٹی سے پیدا، تم من نطفة ثم سواك رجلا، پھر تجھے نطفہ بنایا، پھر تجھے انسان بنایا، کامل انسان بنایا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ ایک تو لفظ صاحب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ لفظ صاحب یہ علم پہ دلالت نہیں کرتا. اگر میں کسی کو مومن کر دوں نا، آپ مومن ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان. اگر میں کہہ دوں کہ آپ عالم ہیں، کیا عالم؟ آپ مجاہد ہیں، آپ نے جہاد کیا. یہ ہر لفظ اپنے معنی کو حمل کر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ آئے غار میں ان کے ساتھ جو شخص ہے، وہ ان کو کہا گیا کہ ان کے ہم صحبت، اس سے تعریف ثابت، صحبت نہ اس سے ایمان ثابت ہوتا، نہ علم ثابت ہوتا، کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، ختم. اچھا مزید کوئی پوائنٹ بتائیں جی. بسم اللہ. آپ نے جو یہ بات کی نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی کہ جب وہ جیل، مطلب وہ سچویشن اور یہ جو ہے نا بہت زیادہ فرق ہے. وہ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں کس، یہ تو مطلب وہ پوائنٹ ہی آپ آیت میں بتائیں نا. سابقون الاولون من المہاجرین، نہیں وہ دوسری آیت ہے. آپ نے آئے غار، آپ دیکھو بھائی، آپ نے آئے غار میں، آئے غار آپ کے سامنے، شب ہجرت آپ کے سامنے ہمارے. آپ بتائیں کہ اس آیا میں ابو بکر کی تعریف کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا. میں جو بھی تعریف ہے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے مجھے بتائیں. لفظ صاحب کا آپ نے ثانیہ اسلام آپ نے کہا، آپ نے کہہ دیا، پھر کہہ دیا کہ مجھ کو ترجمہ نہیں آتا. چھوڑ دیں ترجمہ نہیں. جو آپ کو آتا ہے کہ اس میں تعریف ہے ابو بکر کی، وہ مجھے دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساتھ لے کر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے نہیں گئے. اور کہاں وہ آیا میں نہیں ہے بھائی. آیا میں جو وہ مجھے بتاؤ نا. اور بھائی آیا میں جو ہے وہ مجھے بتاؤ. آپ نے آیا سے، جو آیا سے خارج ہے، آیا میں کیا ہے پتہ ہے؟ آیا سورہ توبہ میں جس کا شان نزول کہاں کب نازل ہوا ہے پتہ ہے؟ یہ آیا یہ غار میں، غار کے موقع نہیں، غار میں نازل نہیں ہوا. حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، بالکل اس وقت نازل. پتہ یہ آیا کب نازل ہوا؟ یہ آیا غزوہ تبوک. یہ آیا اس کا آیا کا شان نزول میں کچھ اور نہیں کہہ رہا. آیا پڑھو، اس سے پہلے جو آیا. چلیں دیکھیں، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، یہ آیا جو ہے، بات سنیں اس سے پہلے والے آیات پڑھیں. اس سے میں آیا سورہ توبہ آیا نمبر 40 کہنا چاہتا، کیونکہ میں ان پوائنٹس کو بہت دفعہ بیان، دوبارہ ان کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا میرے لیے ویل دوبارہ کریٹ کرو، تو آپ کے لیے ویل کریٹ کرنا سمجھتے ہو؟ ہاں، کیمرے کے ساتھ نہ چڑھو، کیمرے کو چھوڑو. دیکھو آیات یہ ہے، آیات سورہ ہود، سورہ توبہ. میں نکال دیتا ہوں، میرے پاس قرآن مجید ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ. اے ایمان والو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم جہاد دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ تم اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، زمین پہ بڑے باری بن. کیا تم آخرت دنیا کو چاہتے ہو؟ دنیا کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے آخرت. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اے ایمان والو، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا، دردناک. ویستبدل قوما غیرکم، اور آپ کی جگہ ایک دوسرے قوم کو لائے گا. ولا تضروه شیئا، اور تم اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر. الا تنصروا، یہ آیات کا سیاق ہی بتا رہا ہے. یہ ایک ہی ساتھ نازل ہوئی. یہ کب کی بات ہے؟ سورہ تبوک کی بات ہے، کہ جب صحابہ تعلل کرتے تھے، کہتے تھے ہم جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہتے، موسم بڑا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ان کی عدم نصرت پر ان کو ڈانٹ. الا تنصروه فقد نصرہ. دیکھو کہ تم نے اگر نصرت نہیں کرتے، تم نے اس وقت بھی نصرت نہیں کیا تھا. اللہ نے اس وقت اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے نکال دیا. اخرجہما نہیں، اخرجہ کون ہے؟
پیغمبر کو نکالا گیا. ابو بکر کو مکے میں مشکل ہی نہیں. ابو بکر مکے میں اس کو کفار سے کبھی دشمنی نہیں ہوئی ہے. کفار کو کوئی کام کس کتاب میں دکھا نا کہ کفار کا دشمنی تھا, دشمنی, بلکہ وہ ابو دغنہ کے سن لے بھائی سن لے, دوسرا آیا نہ چڑھو, اسی آیت پہ بات ہو. ہر آیت کا اپنا جگہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, اس کا ترجمہ آپ کو آتا نہیں تو میں بات نہیں کرتا. اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے صحبت سے کہہ رہا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی بات ہو رہی ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ناصر نہیں تھا سوائے میرے کے, ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. یہ تعریف کے لیے نہیں, یہ آیت مذمت کے لیے, صحابہ کی مذمت کے لیے. اگر یہ تعریف کے لیے ہوتی تو اسی وقت نازل ہوتا, ہجرت کے وقت نازل ہوتا. آیت ہجرت کے وقت نازل نہیں ہوئی, اس سے کئی سال بعد غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ جو ہے اس میں آیات بہت ہے سورہ توبہ میں صحابہ کی مذمت میں کہ یہ نکلنا نہیں چاہتے جہاد, اس وقت نازل. تو یہاں پر دیکھو, اب میں اس سے مزید اس آیت کے متعلق گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اگر تیرے ذہن میں اس آیہ میں کوئی ابو بکر کی تعریف ہے تو بتاؤ. تعریف نہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں ابو بکر کا ایمان ثابت کرنے رضی اللہ تعالیٰ, تو جب ہم حضرت معاویہ کی بات کرتے ہیں اور ہمارے علماء یہ آیت نمبر 100 سورۃ توبہ کی والسابقون الاول, جب اس آیت کا دیتے ہیں کہ بھائی قرآن میں ہے کہ جو پہلے ایمان لائے مہاجر ہوں یا انصار ہوں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے چلیں. آپ اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نہیں آتا, والسابقون الاولون میں نہیں, لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تو آتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی اور حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے شخص حضرت ابوبکر ہے. بالکل نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. السابقون الاولون سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ. اچھا میں آپ کو دکھا دوں, اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ ان میں آتے ہیں, لیکن اس نہیں آتے. کس نے کہا آتے ہیں, کس نے کہا آتے ہیں بھائی, کس نے کہا؟ یہ آیا جو ہے وہ سب اہل سنت تو سارے, تو اہل سنت کا ایمان ہمارے لیے کوئی حجت تھوڑی ہے. قرآن ہم دیکھتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے نا بھائی. چلیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں وہ ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے. اب سورہ آیہ غار جو ہے اس میں ان کو ٹھیک ہے نا, آپ جو اپنے کسی عالم کو لے کے آئے آیہ غار پہ آیہ الاولون پر, اس میں تفصیل سے اما دیکھیں آیا یہ ہے. یہ دیکھیں اس آیا میں قیامت تک جتنے مخلص مومن آئیں گے وہ سب میں منافق شامل نہیں. لہذا فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورۃ التوبہ. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. جو سابق اول ہیں ایمان میں. اگر کوئی شخص ایمان نہیں لایا, اس نے صرف اظہار کیا اسلام کا اور ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے, یہ اس آیہ میں شامل نہیں ہے. السابقون الاولون, جو یہ سابق اول اب کون ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے اپنے کتابوں. من المہاجرین, چاہے وہ مہاجرین میں سے چاہے انصار میں سے. والذین اتبعوهم باحسان, اور جو ان کے راستے نقش قدم پہ چلے, احسان ہے سچ کے راستے پہ, صدق کے راستے پہ, نیکی کے راستے پہ, یہ جو ان کے راستے پہ چلے, ان میں سب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب کے سب ہیں, بشرط کیا, بشرط ان کا ایمان صحیح ہو, مخلص ہو, منافق نہ ہو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہیں, اللہ ان سے راضی ہے. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا, اور اللہ نے ان کے لیے آمادہ کیا ہے, تیار کیا ہے وہ باغیں, وہ جنات جن کے تحت سے, جن کے نیچے, جن کے زمین پہ کیا بہ رہی ہیں, بہت ساری نہریں بہ رہی ہیں, دریائیں بہ رہی ہیں. ذالک الفوز العظیم, وہ بہت بڑی کامیابی ہے. وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق, اور آپ کے ارد گرد جو بدو عرب ہیں, بادیہ کے عرب ہیں, ان میں منافقین ہیں. ومن اہل المدینہ, وہ مدینہ والے جو ہیں, مدینہ والے, مردوا علی النفاق, یہ انہوں نے نفاق کی بڑی پریکٹس کی ہے, نفاق میں یہ بڑے کامیاب ہیں. مردوا علی النفاق. او بھائی نہ کیمرہ نہ ہلاؤ پلیز, معصم بھائی کیمرے کو چھوڑو. سوری معذرت. مردوا علی النفاق, وہ نفاق میں کیا ہے, نفاق کا انہوں نے پریکٹس کرتے کرتے نفاق میں بڑے تگڑے ہو گئے. لا تعلمهم نحن نعلمهم, آپ نہیں جانتے کتنے منافق, ہم جانتے ہیں کتنے منافق. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم, ہم ان کو 2 عذاب دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور پھر 2 دفعہ عذاب دیں گے, پھر اس کو عذاب ہے, پھر ان کو لے کے جائیں گے عذاب یوم عظیم. یہاں پہ بات یہ ہے میرے بھائی کہ مدینے میں تو سب رہتے تھے, مہاجرین انصار تھے, ٹھیک ہے نا, جو اس نفاق کے استاد, اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ جو مکے میں مسلمان ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا. جیسے کوئی نہ آیا ہے, کوئی نہ روایت, کچھ بھی منافق وقت مکے والا بھی ہو سکتا ہے, مدینے والا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور قرآن مجید نے کہہ دیا کہ ان میں اس منافق ہے. اچھا یہ اب آتے ہیں وہ سابقون الاولون کی طرف. یہ سابقون الاولون کون؟ یہ کتاب ہے میرے عزیز ناظرین, شواہد التنزیل لقواعد التفضیل, حاکم حسکانی. اور یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں, یہ مخالفین کی کتاب ہے. اس آیہ کا شان نزول, اس آیہ کا مفہوم مصداق, سابقون الاولین کو شواہد التنزیل شواہد التنزیل لقواعد التفضیل تعریف الحاکم النیشابوری, الحاکم الحسکانی, وہ بھی نیشابور کے, الحاکم الحسکانی الحضاء الحنفی النیسابوری, حنفی عالم دین ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 254 میں ملاحظہ فرمائیں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, حدیث نمبر 1, یہاں پر حدیث نمبر 1, اس میں بنتا ہے حدیث نمبر 3. روایت کرتے ہیں
ابن حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے قوله تعالی والسابقون الاولون ستة من قریش اولهم اسلام علی بن ابی طالب. دوسرا حدیث ضحاک سے روایت کرتے ہیں السابقون الاولون قال علی بن ابی طالب وحمزہ وعمار وابو ذر وسلمان ومقداد. الحجاج بن یوسف فلان فلان سے ضحاک سے وہ بھی یہی روایت کرتے ہیں. اچھا عبداللہ بن شریک العامری سے روایت کرتے ہیں حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے انہوں نے خطبہ دیا, انہوں نے حمد اللہ واثنى علیہ وقال والسابقون الاولون فكما ان للسابقين فضلهم على من بعدهم كذلك لعلي بن ابي طالب عليه السلام فضيله على السابقين بسبق السابق. لمبا خطبہ تھا ان کا, انہوں نے اس میں کہا تھا کہ سابقون الاولون کا دوسروں پہ فضیلت ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا سابقون پہ فضیلت ہے کیونکہ سب سے پہلے ان سب پہ وہ سب قتل لے کے گئے. ابن عباس نے سے روایت کرتے ہیں والسابقون الاولون قال نزلت في علي سبق الناس كلهم بالايمان. عبداللہ بن عباس نے فرمایا سابقون الاولون کا سبب نزول شأن نزول اس کا مصداق کون ہے؟ امیر المؤمنین. امیر المؤمنین اسلام کے شان میں نازل ہوئی, ابو بکر کے شان میں نہیں ہے. یہ آپ کی کتاب ہے, میری کتاب میں نہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی روایات میں اس کو نہیں پڑھتی. یہ سابقون الاولون. پھر ملاحظہ فرمائیے کہ من المہاجرین والانصار. دیکھیں ہجرت جو ہے قرآن مجید میں ہر جگہ جہاد کے ساتھ مشروط ہے, ہر جگہ. میں آپ کو کچھ آیات دکھا دیتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید فرقان حمید میں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کیا اور جہاد کیا اللہ کے راستے, اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ, وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ غفور رحیم. مہاجر وہ ہے جو جہاد بھی کرے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنهم سیئاتهم, جنہوں نے ہجرت کیا ہے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور میرے راستے میں وہ ان کی اذیت ہوئی ہے, وقاتلوا وقتلوا, اور جہاد انہوں نے قتال کیا اور مارے بھی, ان کو میں جنت میں داخل کروں گا اور ان کو ان کے گناہوں کا میں کفارہ ادا کروں. ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا, جنہوں نے ہجرت ہمیشہ توأم ہے, ساتھ ہے کس کے؟ جہاد کے. ابو بکر کا جہاد. کتاب آپ کی تاریخ, آپ کے غزوات, آپ کے مغازی, تاریخ طبری, مغازی واقعی, جو کوئی ایک کتاب دکھائیں کہ ابو بکر نے کافر کے ناک سے خون نے یا عمر نے کیا ہو. جہاد کہاں ہے؟ میں ابھی ایک اور حضرت ابو بکر صدیق کے جہاد بہت سے ثابت ہے. دکھاؤ نا, آپ دکھاؤ نا, ایک حدیث دکھاؤ کہ اس نے کسی کافر کے ساتھ جہاد کیا, دکھاؤ. کچھ بھی بہت سی حدیثیں ہیں, ابھی میرے پاس حدیث کی کتب نہیں پڑھی ہے نا. آپ کو چیلنج ہے بھائی, آپ پورے جماعت عملیہ کے علماء کو چیلنج ہے, آپ ابو بکر کا جہاد ادھر ثابت کرو نا, میں اپنا نام میں اپنا نام رکھوں گا غلام. اس نے چلیں ٹھیک ہے, کسی کتاب میں نہیں ہے بھائی کہ ابو بکر, میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ ابو بکر نے ایک پتھر بھی پھینکا. ختم بات. اتنے غزوے ہوئے ہیں کہ اس نے کسی جہاد, کسی کافر کے ساتھ تلوار, ہاں گئے تھے خیبر میں بھاگ کے واپس. اوکے معظم بھائی, اب آپ دوسروں کو ٹائم دے دیں. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے اگر آپ لے لیں. چھوٹا سا کوشچن. جی سر. تو پہلی کوشچن کی طرف میں آیا تھا لیکن آپ نے لیا. جیسے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل ترین لوگ ہیں وہ انبیاء اکرام, لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق مولا علی جو ہیں وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں, یہی ہے نا. تو ہم جب قرآن مجید سے آیت دکھاتے ہیں لقد غفر الذین, سورہ مائدہ آیت نمبر 72, 73, 75 کہ لقد غفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم, پھر آگے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول میں آتے ہیں کہ وَأُمُّ صدیقہ کانا یأکلان الطعام, وہ کھانا کھانے کے بھی محتاج. تو تم ایسوں کو پکارتے ہو, یعنی کہ وہ کرسچن کو اللہ پاک فرما رہے ہیں نا کہ تم لوگ ایسوں کہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہو یا اللہ کا بیٹا مانتے ہو, تم ایسے کو پوچھ رہے ہو کہ جو روٹی کھانے کا بھی محتاج ہے. اب ہمارے نزدیک مولا علی کا جو مرتبہ ہے, مقام ہے, وہ حضرت عیسیٰ سے بلند نہیں, یہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ تو پھر مولا علی کس طرح مشکل کشا ہوا. لیکن آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے, وہ آپ کے غلطی ہے نا. ریفرنس میں قرآن نے جو فرمایا من المسیح ابن مریم, بات پوری ہونے دینا, بات پوری ہونے دیں, بات سمجھ گیا آپ کا. تو اسی کے ریفرنس میں جب ہم سورہ جن میں چلے جاتے ہیں آیت نمبر قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اس سے پہلی والی آیت ہے یہی ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا کہ نبی فرمائے. بھائی سن لو, جواب سن لو. آپ نے کہا چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا سا سوال کا چھوٹا سا جواب. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا وہ لوگ کیا کرتے, سارا خدا مانتے تھے, خدا کا بیٹا مانتے تھے, پوجا کرتے, نہیں خدا مان. قرآن میں کبھی وہاں پہ ان کی مذمت نہیں ہے کہ آپ دکھاؤ حدیث میں یا مذمت یہ ہو کہ نصارا نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے مدد مانگی ہے اس لیے وہ بھی نہیں. آپ سن لو پلیز, سن لیں پلیز, آپ سن لیں پلیز. بھائی سن لو پلیز, آپ نے کہا چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا سا سوال سن. آپ کسی بھی جگہ دکھائے نا, آپ لوگوں کے علماء کی جو ہے مغالطہ کہ کہتے ہیں دیکھو نصارا کو قرآن نے مشرک کہا ہے, وہ ابھی آپ نے خود کہا کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے, کھانے کے بھی. اور بھائی اس لیے نصارا کی مذمت نہیں ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سے مدد, عیسیٰ ابن وہ کہیں بھی نہیں ہے,
وہ آپ لوگوں کی جہل ہے. ایک کتاب آپ کے سامنے، قرآن آپ کے سامنے، بخاری مسلم، اس سے ہمیں دکھا دو ایک جگہ یا اللہ نے قرآن میں یا اب چن لو پلیز، سن لو میرا جواب. چھوٹا سوال کیا چھوٹا جواب ہوتا ہے. تھینک یو سر. اب جواب سن کہ وہاں پہ مدد مانگنے کے لیے ان کی مذمت کی ہو. وہ لوگ پوجا کرتے تھے بھائی، اب بھی پوجا کرتے ہیں. اس کو ابن اللہ کہتے ہیں یا اس کو اللہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ اس شکل میں ظاہر ہوا ہے. ان کے مختلف عقائد. تو یہ جو ہے وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ خدا نہیں تھے. جو اللہ ہے وہ اس کو کھانے کا احتیاج نہیں ہوتا. یہ بتا رہا وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. ہاں جو اللہ ہوتا ہے وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ بعد میں پاخانہ بھی کرتا ہے، بعد میں لیٹرین بھی جاتا ہے. بالکل. ہاں یہ اللہ کے اللہ جو خالق السماوات والارضین ہے ان دنیائی چیزوں سے مبرہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے بھائی صاحب کسی سے مدد طلب کرنا یہ حرام نہیں ہے. خود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ہاں بالکل کسی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے. اوکے اب جو ہے تم وہ دیکھ لینا. وہ نہج البلاغہ سے مناظرہ سوال ختم ہو گیا. سوال ختم. چھوٹی سی ختم ہے بھائی. دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں، دوسرے سوال کا انتظار کر رہے ہیں. نہج البلاغہ تم چھوٹے سے سوال کا وقت تمہارا ختم ہے بھائی. دوسرے لوگ ادھر 3-3 4 گھنٹے آپ چھوٹے سوال آپ تم دکھا دو. میرا چیلنج ہے تم کو، تمہارے علماء کو سب وہابی کہاں پر لے کسی حدیث میں